صفحہ نمبر 3 آیت نمبر 54 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتول عنہم فما انت بملوم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر نذیر یعنی ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ اور مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ساحر بھی کہا یعنی جادوگر، مجنوں، دیوانہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا الا قالوا ساحر او مجنون۔ جب مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ سے پکارتے تو ظاہر ہے مجھے اور آپ کو کوئی ایسی بات کہے تو ہمیں غصہ آئے گا، لیکن وہ آدمی جو مخلص ہو اس کو تکلیف ہوگی کہ میں ان کے بھلے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں اور یہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ اے میرے محبوب، آپ ان کی باتوں پر غصہ بھی نہ کریں اور نہ ہی آپ ان کی باتوں کو سن کر اس طرح کے جوابات دیں، بلکہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، فتولا، پس آپ اعراض کریں، عنہم، ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کی باتوں سے اعراض کریں، آپ کو جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں کو سن کر آپ ان کو اس طرح کا جواب نہ دیں۔ جو لوگ نعوذ باللہ آپ کو ساحر اور مجنوں کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، تو آپ ان کو جادوگر نہ کہیں، آپ ان کی بری باتوں کا، برے الفاظ کا جواب اس طرح برا نہ دیں۔ اگر آپ نے بھی ان کی باتوں کا جواب اس طرح دے دیا تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فتولی عنہم، پس آپ اعراض کریں ان سے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان ظالموں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے برے الفاظ استعمال کیے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کی کسی بری بات کا یا برے لفظ کا جواب نہیں دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی، یہی مفہوم ہے، فتولی عنہم، بس آپ ان سے اعراض کریں۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق عظیم کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ ان کو ان کی ان بری باتوں کا، ان کے برے الفاظ کا جواب نہ دیں۔ فما انتا، پس نہیں ہے آپ پر بمعلوم کوئی ملامت، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں،
اور یہ آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت ان کو بتلا رہے ہیں، یہی آپ کا کام ہے۔ آپ ان کو دین کی طرف دعوت دیتے رہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں۔ یہ جو برے برے الفاظ سے آپ کو پکارتے ہیں، آپ ان کی اس فضول حرکتوں کا جواب نہ دیں، ان کی کوئی بھی پرواہ نہ کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وذکر، اور آپ نصیحت کریں، یعنی ان کو بات سمجھائیں۔ کون سی بات سمجھائیں؟ جس بات کو سمجھانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ان کو ایمان کی دعوت دیں، ان کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتلائیں، اپنی رسالت کے بارے میں بتلائیں، قیامت کے بارے میں بتلائیں، قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بتلائیں۔ فرمایا وذکر، پس آپ ان کو نصیحت کریں۔ فإن الذکریٰ، پس بے شک نصیحت، تنفع، فائدہ دیتی ہے، المؤمنین، ایمان لانے والوں کو۔ نصیحت ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتی۔ نصیحت کس کو، اچھی بات کس کو فائدہ دیتی ہے؟ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو خیر کو چاہتے ہیں، جن کو خیر کی طلب ہے، ہر اچھی بات ان کو فائدہ دے گی۔ اور وہ لوگ جن کے دل ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کے اندر خیر نہیں آتی، کوئی اچھی بات ان کے سامنے کہہ بھی دیں گے نا تو ان کو اس اچھی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اچھی بات، اچھی نصیحت جو ہے وہ کس کو فائدہ دیتی ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو فرمایا میرے محبوب اور آپ نصیحت کریں، فإن الذکریٰ، پس بے شک نصیحت، تنفع، فائدہ دیتی ہے، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ اب دیکھیے لوگ کیا کہتے تھے، قرآن پاک میں آتا ہے ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہتے انبیاء سے یہ کہتے کہ نہیں ہمیں سمجھ آتی آپ کی وہ باتیں جو آپ ہم سے کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی زبان کے اندر بڑی فصاحت تھی، بڑی بلاغت تھی، اور قوم کو سمجھانے کا انداز ان کا بڑا ہی اچھا تھا، بڑا اچھا طریقہ تھا۔ لیکن ان کی قوم بھی کیا کہتی ان کو کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا قوم کی بولی دے کر، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، نہیں ہم نے بھیجا کسی پیغمبر کو مگر اسی قوم کی زبان پر، یعنی جو نبی آتے رہے قوم کی زبان پر آتے رہے، اور نبی کی زبان کے اندر فصاحت بھی ہوتی تھی اور بلاغت بھی ہوتی تھی، اور نبی کی بات جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہوتا تھا۔ لیکن جو بات سمجھنا نہیں چاہتے، جو ماننا نہیں چاہتے، وہی یہ کہتے ہیں، آج بھی وہی کہتے ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں بھی وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو دل سے یہ چاہتے ہیں ہم ان کی بات کو نہ مانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ اے میرے محبوب، پس آپ نصیحت کرتے رہیں، بے شک نصیحت جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بھی بنایا ہے، جنات کو بھی بنایا ہے، تو ہم نے ان کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت، اور نہیں میں نے پیدا کیا، الجن، جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اب ہمیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہم اپنے رب کی عبادت کریں، کافروں کو چھوڑیں، ہم مسلمانوں کو دیکھیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ عشاء کی جماعت کے لیے لوگ آتے ہیں، الحمدللہ دوسرے گاؤں کی بنسبت ہمارے گاؤں کے اندر نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اگر سارے گاؤں والے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے گاؤں کے اندر 4 مساجد ہیں، میں کہتا ہوں 4 مساجد کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے اگر سارے کے سارے لوگ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس، اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا صرف اور صرف
اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو والانسا اور انسانوں کو الا لیعبدون مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کھانا پینا مقصد نہیں ہے، سونا مقصد نہیں ہے، نہ ہی دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہونا، دنیا کی شیرینی اس کو حاصل کرنا یا دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو بیان کیا ہے اور ہمیں اس مقصد کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ارید، نہیں میں ارادہ کرتا منہم ان سے من رزق کسی رزق کا، میں انسانوں سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میرا رزق کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ میں تو خود ان کو رزق دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جانور الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا ہوں، رزق کا مطالبہ ان سے نہیں کرتا ہوں۔ وما ارید، اور نہیں میں ارادہ کرتا ان اس بات کا کہ یطعمون، وہ مجھے کھلائیں، میں ان سے اس بات کا مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ وہ مجھے کھلائیں، میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو دوسروں کو کھلاتی ہے، دوسروں کے رزق کا بندوبست کرتی ہے اور دوسروں کو وہ پلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوتی، مضبوط، المتین، ٹھوس قوت والا ہے، ٹھوس طاقت والا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور ہم جس طرح رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھی بھول جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہم رزق کی تلاش میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا رزق کو تلاش کرنا ہر کسی کا حق ہے، رزق کو تلاش کریں، لیکن رزق کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کا وقت آئے تو پھر اللہ کی عبادت کرو، پھر تم اس وقت رزق کو تلاش نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ذو القوت المتین، وہ مضبوط اور ٹھوس طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ ارشاد فرمایا فإن للذین، پس بے شک للذین، ان لوگوں کے لیے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذنوباً، ڈول ہے۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے ذنوب، زال کی پیش کے ساتھ، وہ ذنبن کی جمع ہوتا ہے، ذنب کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، اور ذنوب جیسے غفار الذنوب ہم کہتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے، تو یہاں پر ذنوب نہیں ہے، یہاں پر ذنوب ہے، زال کے اوپر زبر ہے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس کو ڈول کہتے ہیں، عربی زبان میں ڈول کو کیا کہتے ہیں؟ ذنوب کہتے ہیں۔ ڈول کون سا ڈول؟ وہ ڈول جس کے اندر پانی بڑھا جاتا ہے، کنویں کے اندر ڈول کو ڈالا جائے تو وہ ڈول جب تک خالی رہتا ہے اس وقت تک وہ تیرتا رہتا ہے، جب اس کے اندر پانی آ جائے تو وہ ڈول کیا ہو جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ڈول مراد ہے، اور ڈول سے کون سا ڈول مراد ہے؟ بڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس بے شک وہ لوگ، پس بے شک لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذنوباً، ڈول ہے۔ کون سا ڈول ہے؟ گناہوں سے بھرا ہوا، جو خود بھی ڈوب جاتا ہے اور جو چیز اس کے اندر ہو اس کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ فرمایا مثل ذنوب اصحابہم، مثل جیسے ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کا ڈول ہے، جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول تھا، وہ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور گناہوں کے اندر ڈوب کر وہ بھی غرق ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے گناہوں سے بھرا ہوا ڈول ہے، وہ ڈول خود تو ڈوبے گا، ساتھ ساتھ ان کو بھی ڈبو ڈالے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا یستعجلون، پس نہ وہ جلدی طلب کریں۔ کافی لوگ
خود و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کرتے کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو نا اس عذاب کو لے ہی آؤ، اور کیا کہتے کہ جس قیامت کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو نا اس قیامت کو تم ہمارے پاس لے ہی آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں فلا یستعجلون، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس کو جلدی مانگو، یہ گناہ کو مانگنا یا قیامت کا مانگنا یا عذاب کا مانگنا یہ جلدی مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ تم انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے بارے میں کب آتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو پھر تمہارے اوپر عذاب بھی آئے گا، قیامت بھی واقع ہوگی اور تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں فویل، پس ہلاکت ہے، ویل ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، من یومہم، ان دنوں سے، الذی، جن کا، یوعدون، وعدہ کیا گیا ہے۔ کافروں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، لیکن اس دن ہلاکت ہوگی جس دن ان کے ساتھ ہلاکت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر سزا ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کے طور پر سزا دیتے ہیں، لیکن اصل وعدے کے دن جو سزا ملے گی وہی اصل سزا ہوگی، وہی اصل عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب عظیم بھی کہا، عذاب علیم بھی ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی ہلاکتوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا یقین رکھنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں، اپنے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا بنائیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورۃ الذاریات آج ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ الطور کو شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔